باب یبدی ذبائح و یجافی فی السجود. یہ حدیث اور اس پر گفتگو اس سے پہلے گزر چکی ہے. ابدا یبدی، ابدا کے معنی ہے اظہار، اور ذبعن کے معنی بازو کے. یبدی ذبائح، سجدے میں مرد اپنے دونوں بازوؤں کو ظاہر کرے یعنی کھلا رکھے. وہ یجافی یعنی یجافی ہما، اور دونوں کو دور رکھے، بطنہ اپنے پیٹ سے، کھلا بھی رکھے اور پیٹ سے ان کو نہ سٹائے بلکہ پیٹ سے الگ رکھے اور کھلا رکھے سجدے میں. یہ مردوں کا طریقہ ہے. عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ رانوں کو پیٹ سے سٹائے رکھیں اور ہاتھوں کو بازوؤں سے، بازو کو پیٹ سے وہ سٹائے رکھیں گے. ان کے لیے پردہ اسی میں ہے. مالک بن بحیرہ، عبداللہ بن مالک بن بحیرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھتے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی. باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ. اطراف طرف کی جمع اعضاء کہتے ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، ان اعضاء کو اطراف کہا جاتا ہے. ہاتھ بھی اطراف میں ہے، پیر بھی اطراف میں ہے. جب اطراف رجلہ کریں گے تو دونوں پیروں کے اطراف کیا ہوئے؟ دونوں پیروں کے اطراف ان کی انگلیاں ہیں. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ دونوں پیروں کی انگلیوں کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرے، قبلے کا استقبال کرے. یعنی قبلے کا استقبال اس نماز میں قبلہ رخ نماز یوں پڑھے کہ جب سجدے میں جائے تو دونوں پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رو ہوں. اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رو کب ہوں گی؟ جب انگلیوں کا پیٹ زمین سے سٹے گا. بہت سے لوگ انگلیوں کی نوک زمین سے سٹا دیتے ہیں تو یہ اس سے نماز پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ انگلیوں کا پیٹ جب سٹے گا نہیں، نوک سٹے گی تو انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہوگا، اور انگلیوں کا رخ قبلہ طرف ہونا چاہیے. یہ بات ابو حمید عبد الرحمن بن عمرو بن سعد نے کہی، اور انہوں نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا یا فرمایا. یہ حدیث آگے ابھی ایک دو مقام پر آ رہی ہے. تو بے اطراف رجلہ کا معنی آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے. اس سلسلے میں ہم کو آگے جو تشریح کرنی ہے ابھی بتلا دیتے ہیں کہ دونوں پیروں کی 10 انگلیوں میں سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے، تاکہ جن سے اصابع سے ایک تو نمائندگی کر دے استقبال کی، چاہے انگوٹھا ہو چاہے کوئی بھی انگلی ہو، اور ہر پیر کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ لگ جائے تو یہ سنت ہے. اس کو یاد رکھیے گا. اب آگے 2 جگہوں پر میرے خیال سے یہ حدیث آئے گی، ان دونوں جگہوں پر یہی پوری تقریر ہوگی، اسے یاد رکھیے. بابن اذا لم یتم سجودہ، جب اپنا سجدہ مکمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ہے تو حذیفہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ انہوں نے صاحب کو ایسے دیکھا کہ رکوع سجدہ مکمل نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باب السجود علی 7 اعظم، یہ اہم باب ہے اور یہ حدیث ابھی گزری نہیں تھی، مگر اس کا مضمون ابھی میں نے جلد ہی بیان کیا ہے. عظم کی جمع ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا بیان. 7 ہڈیوں پر نماز میں سجدہ کیا جائے گا. 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ سر کی طرف سے شمار کیجیے. پیشانی اور ناک یہ دونوں مل کر ایک ہیں، کیونکہ دونوں یہ ایک ہی ہڈی کا سلسلہ ناک تک آتا ہے، یا ناک جو ہڈی شروع ہوتی ہے نا تو وہی پیشانی تک جاتی ہے ہڈی. تو چونکہ ہڈی ایک ہے اس لیے اس کو ایک شمار کیا. حالانکہ کہنے کو جبہہ الگ ہے اور انف الگ ہے، لیکن دونوں ایک ہڈی کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں، اس لیے اس کو ایک عضو شمار کیا. دونوں ہاتھ
تو ہر ہاتھ کی ہڈی الگ ہڈی ہے تو 2 ہڈیاں ہوئیں لہذا 3 ہو گئے. دونوں گھٹنے یہ 2 الگ الگ ہڈیاں ہیں لہذا 5 ہو گئے. اور دونوں قدم جس کو فٹ کہتے ہیں جس کے بل آپ زمین پر چلتے ہیں تو وہ قدم، جس میں جوتا پہنتے ہیں اس کو قدم کہتے ہیں. تو دونوں قدم تو یہ کل کیا ہو گئے 7 ہو گئے. ان 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے اور ان 7 اعضاء پر یہ سجدہ کرنا فرض ہے. جب ان 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے تبھی وہ سجدہ ہوگا اور 7 اعضاء سے ہر کا کریں گے تو دقت ہوگی. مثلا اگر گھٹنوں کو سجدے میں نہ شامل کریں تو وہ سجدہ نہیں ہوگا بلکہ مضحکہ ہو جائے گا. اب ان 7 ہڈیوں کا بیان خود حدیث پاک میں آ رہا ہے، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دے گا، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور ولا یکف شعرا اور بال نہ موڑیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ذرا بڑے بڑے تھے، زلفیں لمبی لمبی تھیں، تو سجدے میں جانے پر تو ولا یکف شعرن اور بال کو نہ سمیٹیں. سرکار کے بال لمبے لمبے تھے، زلفیں تھیں، تو ظاہر سی بات جب سجدے میں جائیں گے تو وہ بال جھک کر نیچے گریں گے تو اس سے منع کر دیا گیا. کیونکہ بال کو سمیٹنے میں ایک نقصان کیا ہوگا کہ اس طور پر بال جب نیچے کو جھکیں گے تو ان کا بھی سجدہ ہوگا اور بالوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا. اور جب بالوں کو سمیٹ کر کے کہیں باندھ دیں گے تو اس وقت بالوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہو پائے گا. یہ اس کے اندر حکمت ہے. ولا ثوبن اور کپڑے کو بھی نہ موڑے، تو کف ثوب نہ کرے. کف ثوب کیا ہے کہ کپڑے کو موڑنا، کپڑے کو موڑ کر کے نہ نماز میں موڑے نہ موڑ کر کے پہنے. مگر اس سے مراد مطلق موڑنا نہیں ہے. بس ہم دو ٹوپی پہنتے ہیں تو ٹوپی کی بناوٹ اس طور پر ہے کہ اس کو موڑ کر پہنتے ہیں. کنٹوپ پہنتے ہیں اس کی بناوٹ اسی طور پر ہے کہ موڑ کر پہنتے ہیں. قمیص پہنتے ہیں تو اس میں کالر ہوتی ہے، کالر کو موڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے کوٹ آتا ہے، کوٹ میں بھی سینے پر موڑ دیتے ہیں. تو کیا اس کو نہ موڑیں، پانا تو اسی طور پر جاتا ہے. اس سلسلے میں اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان نے تحقیقی بحث فتاوی رضیہ الصوم میں فرمائی ہے کہ کف عادت کے مطابق ہے، کف ثوب کی عادت کے خلاف ہے. جو کف ثوب عادت کے مطابق ہو وہ مباح ہے اور جو کف ثوب عادت کے خلاف ہو وہ مکروہ و ممنوع ہے. عادت مثلا یہ ہے کہ آستین کھلی چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب کوئی آستین موڑ لے آدھی کرائی سے اوپر تک تو یہ مکروہ ہو جائے گا کیونکہ یہ عادت کے خلاف ہے. تو کف سے مراد ہے خلاف عادت کف ثوب. اور اب یہ تو سرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہ بال کو موڑیں سمیٹیں اور نہ ہی کف ثوب کریں. اب وہ 7 اعضاء کون کون ہیں؟ 7 اعضاء سے بدل الجبہہ پیشانی، اور کہیں الجبہہ کی جگہ پہ انف کا لفظ آئے گا، مگر میں نے بتایا کہ دونوں کا مطلب ایک ہے کیونکہ ہڈی جبہہ کی جو ہڈی ہے نا وہی ہڈی ناک کی طرف بھی آتی ہے. اور دونوں ہاتھ یہ 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، دونوں پیر یہ 7 ہو گئے. الرجلین کا اطلاق تو کمر کے پاس سے لے کر کے نیچے تک ہوتا ہے، مگر دوسری حدیثوں میں اس جگہ پر قدمین کا لفظ آیا ہے. تو قدمین آنے کی وجہ سے قدم متعین ہو گئے جس کے بل چلا جاتا ہے. اور ابھی ایک حدیث آئے گی اس میں اطراف القدمین کا لفظ آیا ہے کہ دونوں قدموں کے اطراف، اور دونوں قدموں کے اطراف کیا ہیں؟ وہ انگلیاں ہیں کہ دونوں قدموں کی انگلیوں پر سجدہ کرے. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے تو پورے قدم پر سجدہ نہیں کرتا ہے بلکہ قدم کی انگلیوں پر ہی سجدہ کرتا ہے. لہذا بولا گیا ہے رجلین اور مراد ہے اطراف الرجلین، کہا گیا ہے مطلق اور مراد لیا گیا ہے مقید.
کیونکہ اس حدیث کی دوسری روایتوں میں اطراف القدمین کا لفظ آیا ہوا ہے. ایک حدیث آگے آئے گی، اس میں یہ ہے کہ واستقبل باطراف اصابع القبلہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کے باطراف اصابع القبلہ، انگلیوں کے اطراف سے قبلہ کی طرف منہ کیا، انگلیوں کے اطراف کے ساتھ، یعنی انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کیا. اب ہم نے پوری تشریح الفاظ وغیرہ کی ہر جگہ کر دی ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. دوسری حدیث بھی ابن عباس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرنا ان نسجد علی سبعۃ اعظم ولا نکف شعرا ولا ثوبا. اچھا، برا ابن عازب کہتے ہیں كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا احد منا زاروا حتى يضع النبي صلی اللہ تعالی وسلم جبهته على الارض. اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین پر پیشانی رکھنا یہی سجدہ ہے. باب السجود علی الانف، ناک پر سجدہ کرنے کے بیان. حدیث وہی ہے، بس یہاں پر علی انفی کا لفظ آ گیا ہے. یہ حدیث کے راوی بھی وہی ہیں. الفاظ پڑھ دیتا ہوں. ابن عباس قال قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم الجبهہ علی الجبهہ واشار بیدہ، پیشانی پر، اور پیشانی کہتے ہوئے سرکار نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا. یعنی الجبہہ کہتے ہوئے سرکار نے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی کے ساتھ ناک بھی. تو یعنی دونوں پر سجدہ کریں گے. لہذا مذہب حنفی میں سجدے میں یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ ناک کو بھی جہاں تک ناک کا حصہ پاتا ہے، ناک کی نرم ہڈی جہاں تک ہے، اتنی ہڈی کو زمین پر اچھی طرح سٹا دیں، اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے. اور دیکھو یہاں اطراف القدمین کا لفظ آ گیا. ولا نکفت الثياب والشعر، یہاں پہ نکفتہ ہے، اوپر نکفہ ہے. اور ہم نہ کپڑے کو موڑیں اور نہ ہی بال کو موڑیں. تو کف ثوب کریں، نہ کف شار کریں. کف شار کیوں نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے قبلہ کی طرف رخ نہیں ہو پائے گا. باب السجود علی الانف فی الطین، ناک پر سجدہ کرنے کا بیان. کیچڑ میں، مٹی میں، کیچڑ اور مٹی میں بھی ناک پر سجدہ کرنے کا بیان. اس سلسلے میں ایک حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور غالباً وہی حدیث ذات تفصیل کے ساتھ یہاں آ رہی ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے پوچھا الا تخرج بنا الی النخل، آپ ہمارے ساتھ کھجور کے باغ کی طرف کیوں نہیں چلتے کہ نتحدث ہو، کہ ہم لوگ کچھ گفتگو کریں. فخرج، تو وہ نکلے کہ چلو. کہتے ہیں کہ میں نے کہا حدثنی، آپ مجھ سے وہ حدیث بتائیے، مجھ کو وہ حدیث سنائی جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سنی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اور ہم لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ اعتکاف کیا. تو حضور کی خدمت میں جبرائیل امین آئے علیہ الصلوۃ والسلام اور عرض کیا ان الذی تطلب امامک، یا رسول اللہ، آپ جس چیز کی طلب کر رہے ہیں یعنی شب قدر، وہ ابھی آگے ہے، اس عشرے میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرے اوسط میں اعتکاف کیا، درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی 11 سے 20 تک، اور ہم لوگوں نے بھی سرکار کے ساتھ اعتکاف کیا. تو آپ کے پاس جبریل امین آئے اور عرض کی حضور ان الذی تطلب امامکم، آپ جو شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں وہ ابھی اور آگے ہے. تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. سبیح تشہیر میں رمضان کی 20ویں کو، رمضان کی 20ویں تاریخ کو سرکار خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا من کانا تکفا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اعتکاف کیا ہے، فلیرجع، تو وہ واپس چلا جائے. کیونکہ اعتکاف سب نے اسی لیے کیا تھا کہ تاکہ اعتکاف ساتھ شب قدر مل جائے گا، اور اب مجھ کو معلوم ہو گیا شب قدر کب ہے. فإنی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر کا مشاہدہ کرا دیا گیا ہے. وإنی نسیتھا، اور میں اسے بھلا بھی دیا گیا ہوں. لیلۃ القدر کا مشاہدہ بھی کرایا گیا کہ فلاں شب ہے، اور مشاہدہ کے بعد جو پھر میں اسے بھول بھی گیا.
وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، اور بے شک یہ رمضان کی آخری عشرے کی وطر میں یعنی طاق رات میں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں ہے، یعنی 21ویں رات یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، یہ کل 5 راتیں ہیں جو عشر اخیرہ میں طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ، اور میں نے یہ بھی دیکھا یعنی خواب میں کہ گویا کہ میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، کہ جو شب قدر مجھے دکھلائی گئی تھی اس شب قدر میں نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں نے اور بارش ہوئی تھی، تو جب میں نے نماز فجر پڑھی تو کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا، یہ ایک علامت مجھے یاد ہے اور باقی علامتیں میں بھول گیا، یہ بتایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکانہ سقف المسجد، اور مسجد نبوی شریف کی چھت کھجور کی شاخ کی تھی، پتے تھے، تو جب بارش ہوتی تو پتے تھوڑا سا نیچے جھک جاتے اور بارش قدر ٹپکنے لگتے۔ ومان اراف السماء، فرماتے ہیں ہم لوگ آسمان میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے، فجاءت قزۃ، قزہ کو میں نے بدلی کی، اتنے میں بدلی آئی، فامطرنا، اور ہم پر بارش ہونے لگی، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یہاں تک کہ میں نے مٹی اور پانی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں دیکھا، اور نبت ہی، اور آپ کی ناک کی ہڈی پر دیکھا، نبا ناک کی نوک، اور آپ کی ناک کی نوک پر دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک پر اور پیشانی پر کیچڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ تصدیق تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خواب کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم کی اس سال 21ویں جو شب تھی وہی 21ویں شب یہ شب قدر تھی۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے اب چلے جائیں، کیونکہ ہم کو ليلۃ القدر کا مشاہدہ بھی کرا گیا تھا اور اس کی ایک علامت یہ بھی تھی، تو ایک تو بھول گئی، یہ علامت موجود ہے، اور اس علامت کے مطابق میں نے آج فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تو وہ جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصود حاصل ہو گیا۔ تو اس سال کی بات ہے کہ اس سال شب قدر 21ویں شب کو پڑی تھی۔ باب عقد ثیاب وشدھا، ثیاب ثوب کی جمع ہے، وشدھا ومن ضم الیہ ثوبہ اذا خاف ان تنکشف عورتہ۔ بہت پہلے آپ جو حدیث پڑھ چکے تھے کئی بار، وہی حدیث پھر پلٹ کر آ گئی۔ کپڑوں کی گرہ باندھنا، گرہ لگانا اور ان کو باندھنا، ومن ضم، اور اس کا مطلب یہ کہ جب کپڑا ایک ہی چادر ہو تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو گلے میں لپیٹ کر کے اور گدی طرف اس کی گرہ لگا دیں جیسے بچوں کو باندھتے ہیں، وہی حدیث یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور اس شخص کا بیان جس نے اپنے ساتھ کپڑے سمیٹے کہ اگر باندھا نہیں کپڑا اور تنگ ہے تو کپڑا سمیٹ کر کے نماز پڑھے جب اسے اندیشہ ہو کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے گی۔ یہاں پوری حدیث وہی ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تشریح بھی ہو چکی ہے۔ باب لا یکف شعرن، کف شعر نہ کرے، یہ وہی حدیث 7 ہڈیوں پر سجدہ والی ہے۔ باب لا یکف ثوب فی الصلاۃ، نماز میں کف ثوب بھی نہ کرے، وہی حدیث، اسی حدیث کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ باب التسبیح والدعاء فی السجود، سجدے میں تسبیح اور دعا کا بیان۔ سجدے میں تسبیح بھی پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، اور دعا بھی پڑھیں گے۔ اب یہ حدیث سن لیجیے۔ مسروق عن عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یتأول القرآن، سرکار یتأول القرآن یعمل القرآن، سرکار قرآن پر عمل کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یہ ہے نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کیجیے اور استغفار کیجیے۔ اس لیے سرکار کہتے تھے فسبح بحمد ربک، سبحانک اللہم یہ تسبیح ہے، وبحمدک یہ بحمد ربک ہو گیا، اور واستغفر اللہم اغفر لی ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ کی تسبیح بھی ہو گئی، حمد بھی ہو گئی، استغفار بھی ہو گیا۔ تو قرآن پاک پر کی آیت کریمہ فسبح بحمد ربک واستغفر پر عمل کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ یہ دعا پڑھنے لگے۔ اس سے یہ معلوم ہوا جب یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، کے موقع سے نازل ہوئی ہے، تو اس وقت اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھنی شروع کی۔ اس سے پہلے
سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. اور یہ بھی سرکار کہاں پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سرکار اپنے رکوع سجدے میں زیادہ یہ پڑھتے تھے. وہ سنتی تھیں تو ان کا سننا کیسے ہوتا تھا کہ جب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرے میں نماز پڑھتے تھے تب، اور سرکار حجرے عائشہ میں نفل نماز پڑھتے تھے. یہ مسئلہ نفل نماز کا ہے. باب المقص بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کا بیان. یہ مالک بن حویرث کی حدیث کئی بار آپ پڑھ چکے کہ انہوں نے نماز کی ٹریننگ دلائی غیر وقت نماز میں، تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے، یعنی وہی جلسے استراحت کیا، اسی جلسے استراحت کا بیان ہے. اس کے بعد پھر اسی مضمون کی حدیث ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث شاید یہ حدیث نہیں گزری ہے لیکن پڑھ لو. انس بن مالک کہتے ہیں انس بن مالک نے قال انی لا اعلو ان اصلی بکم، یہ حدیث گزر چکی ہے، الفاظ کچھ بدلے ہوئے لگ رہے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ انی لا اعلو، میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا کہ میں تمہیں ویسی نماز پڑھاؤں جیسے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. انس بن مالک کچھ ایسا بھی کام کرتے تھے کہ لم اراکم تصنعونہ، جس کو تم لوگوں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کیا؟ کان اذا رفع، جب وہ سر سے اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کوئی کہنے والا کہتا قد نسیا، یہ بھول گئے. یہ حدیث کل کس وقت میں یہ حدیث گزری ہے، یعنی دیر تک کھڑے رہتے. یہ قیام میں مبالغہ فرماتے. اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی یہاں تک کوئی کہنے والا کہتا ہے قد نسیا کہ وہ بھول گئے. تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے، یعنی ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے تو کچھ دیر تک بیٹھے رہتی مبالغے کے طور پر. اور یہ نفل نماز میں ہے، فرائض میں نہیں ہے. باب یفترش ذراعیہ فی السجود، اپنے دونوں کلائیوں کو سجدے میں کیا لا یفترش، نہ بچھائے، یعنی جب سجدہ کرے تو اپنی دونوں کلائیوں کو زمین پر نہ بچھائے. جیسے کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ خاص طریقے سے بیٹھتا ہے دونوں کلائیوں کو زمین پہ سے ہٹا کر بچھا کر بیٹھتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کلائیوں کو زمین سے اٹھائے رکھے اور بازوؤں کو پیٹ سے الگ رکھے اور کھلا رکھے. یہ کل ابھی گزرا. ابو حمید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے رکھا اس حال میں کہ غیر مفترشن، کہ نہ تو ہاتھوں کو آپ نے زمین پر بچھایا تھا ولا قابضہما، اور نہ ہی دونوں کو سمیٹ رکھا تھا، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ سرکار نے سمیٹا تھا اور نہ ہی پھیلایا تھا، بلکہ انگلیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. جب ان کو حال پر چھوڑ دیں گے تو انگلیاں کچھ کھلی رہیں گی، نہ بالکل بچھی ہوں گی اور نہ ہی بالکل سمٹی ہوں گی. پھر شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے، یہ انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں تعدیل کرو. یہ حدیث کل گزری ہے. ولا یبسط احدکم، اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیوں کو زمین پر یوں نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے. تو یہ تشبیہ کتے سے صرف بچھانے میں ہے، اس طور پر نہیں بچھانا چاہیے بلکہ ہاتھوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا چاہیے. باب من استوى قائدا فی وتر من صلاۃ ثم نہض، اس شخص کا بیان جو اپنی نماز کی وتر کی طاق رکعت میں سیدھے بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو. یہ وہی مالک بن حویرث والی حدیث ہے، اور انہی الفاظ میں حدیث کل کے وقت میں گزر چکی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طاق رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے تھے. یہ جلسہ استراحت ہوا کرتا تھا تاکہ سانس اچھی طرح سے آ جائے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعت، زمین پر کیسے اعتماد کرے، کیسے ٹیک لگائے، کیسے سہارا لے جب رکعت سے کھڑے ہو. تو یہی مالک بن حویرث والی حدیث ہے جس میں یہ ہے کیف کان صلاۃ قال مثل صلاۃ شیخنا ھذا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں آخری سجدے بعد جلسے استراحت کرتے اور پھر ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر اور سہارا دے کر کے تب سرکار کھڑے ہوتے تھے. ہم لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ گھٹنے پر ہی ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر سرکار زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اور کمزوری کی وجہ سے پھر سرکار علیہ السلام زمین پر سہارا دے کر اٹھتے تھے. تو جب عذر ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، عذر نہ ہو تو سنت طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے بیٹھے اور گھٹنوں ہی پر ہاتھ رکھ کر کے اٹھے.
باب یکبر وهو ينهض من السجدتين، تکبیر کہے اس حال میں کہ دونوں سجدوں سے اٹھے، یعنی دونوں سجدوں سے اٹھے تو تکبیر کہتا ہوا اٹھے، یہ نہیں اللہ اکبر کہہ دیا اور کھڑا ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہتا رہے یہاں تک کہ کھڑا ہو جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکبر فی نہضتہ، اپنے کھڑے ہونے میں تکبیر کہتے، یعنی تکبیر کہتے ہوئے قیام تک قیام کرتے۔ اور اب سعید بن حارث کی حدیث اسی مضمون کی آ رہی ہے جو مالک بن حارث کی حدیث ہے، میں اسے ترجمہ کر لو۔ وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ، ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تو انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جس وقت سر کو سجدے سے اٹھایا اور جس وقت سجدے میں گئے، اور جس وقت سر سجدے سے اٹھایا، اور جس وقت دونوں رکعتوں سے اٹھے یعنی تشہد کے بعد جب اٹھے تو بھی اللہ اکبر کہا، اور فرمایا کہ ہاں قضا رہے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بس اس کے بعد علی بن ابو طالب کی حدیث ہے، اور اس میں وہی ہے کہ ہر جھکتے اور اٹھتے وقت انہوں نے اللہ اکبر کہا، یعنی 22 مرتبہ تکبیریں کہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ نماز پڑھائی تو حضرت عمران کہتے ہیں کہ لقد ذکرنی ھذا، انہوں نے یعنی حضرت علی نے تو مجھے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بہت سے اماموں نے ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا تھا، اور جب حضرت علی نے نماز پڑھائی تو ہر اللہ اکبر، ہر جھکتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے اور ہر اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے سرکار کی نماز یاد دلا دی۔ تو یہ ذکرنی اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ اکبر کہے بغیر کوئی رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، سجدے سے اٹھے اور قعدہ و تشہد سے اٹھے تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایسا کرنا سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باب سنت الجلوس فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کی سنت بیان، تشہد میں کیسے بیٹھیں۔ ام الدردہ یہ صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ام الدردہ تابعیہ بھی ہیں لیکن یہ ام الدردہ صحابیہ ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ صحابیہ ہیں۔ ام الدردہ صحابیہ اپنی نماز میں مردوں کی طرف بیٹھتی تھی۔ مردوں کی طرف بیٹھنا کیا ہے تشہد میں کہ بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھیں اور داہنے پاؤں کو نصب رکھیں، داہنے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا دیں اور اس کو کھڑا رکھیں۔ اس طور پر مرد بیٹھتے ہیں، اسی طور پر تشہد میں عورت بھی بیٹھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ عورت بھی ایسے ہی بیٹھے جیسے مرد بیٹھتا ہے تشہد میں۔ اور فقیہ کا مطلب ہے، فقیہ کے جو بولتے تھے جو مجتہد ہوا کرتی تھیں، اس سے معلوم ہے کہ مدردہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدہ تھیں۔ یہ ہیں قاسم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ انہو کانا یہ رہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ تربعوا فی الصلاۃ کی نماز میں چار زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے تشہد میں، نماز میں چار زانو ہو جاتے جبکہ بیٹھتے۔ تو میں نے بھی کیا اور میں اس وقت نوعمر تھا، تو مجھے عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ تم اپنے داہنے پاؤں کو نصب کھڑا کرو اور بائیں پاؤں کو بچھا دو، موڑ دو یعنی بچھا دو۔ تو میں نے کہا کہ نقا تفعلوا ذلک، آپ تو ایسے کر رہے ہیں، آپ نے تو ایسے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ان رجلائے لا تحملانی ہے، میرے پیر میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں چار زانو ہو کر بیٹھتا ہوں، یعنی جس کو آج بولتے ہیں پالتی مار کر بیٹھنا۔ تو عذر کی وجہ سے پالتی مار کر بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ پاؤں پر بیٹھتے تو بدن بھاری ہو گیا تھا اور پاؤں ان کا بوجھ برداشت نہیں کرتے، پاؤں میں تکلیف ہو جاتی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یعنی ان کے پوتے نے کیا کہتے ہیں ان کے بیٹے نے جب چار تشہد میں وہ چار زانو ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تمہارے لیے نماز کی سنت یہ ہے کہ تم اسی طور پہ تم تشہد میں بیٹھو، اور طریقہ وہی ہے جس طور پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تشہد میں کس طور پر بیٹھا جائے گا،
وہ معلوم ہو گیا. اسی طور پر جیسے سرکار سے وہی ثابت ہے, ام الدرداء صحابیہ سے وہی ثابت ہے, اور حضرت عبداللہ بن عمر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ثابت ہے جس طور پہ آپ بیٹھتے ہیں. اس حدیث سے پاک سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت دونوں ایک طرح سے تشہد پہ بیٹھیں گے, لیکن ہمارے فقہاء حنفیہ علیہم الرحمۃ والرضوان نے عورتوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ دونوں پاؤں کو داہنے طرف کر لیں اور سرین کے بل بیٹھیں. یہی طریقہ معروف ہے, اور عورتوں کے لیے چونکہ دقت ہے, کمزوری ہے, اس لیے ہمارے فقہاء حنفیہ نے اس کو یہ اختیار فرمایا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تو وہی ہے, لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر کے اس قول کو اپنا لیا تھا. اچھا, یہ ہیں محمد بن عمرو بن عطا انہو کانا جالسن ما نفرن. عمرو بن عطا اصحاب نبی کریم چند اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا. تو ابو حمید ساعدی نے کہا کہ انا احفظکم, میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کو یاد رکھتا ہوں. میں نے حضور کو دیکھا جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اپنے ہاتھوں کو آپ نے دونوں مونڈھوں کے مقابل کیا, جب رکوع کیا تو دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا, ثم حسر, پھر آپ نے اپنی کمر اپنی پشت کو جھکایا اور سر کو اٹھایا تو استوا, سیدھا کھڑے ہو گئے, حتی یعود, یہاں تک کہ حتی یعود کل فقار مکان ہوں, یہاں تک کہ کمر کا ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پلٹ آیا, اور جب سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں رکھا کہ نہ تو زمین پر بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی دونوں کو سمیٹے ہوئے تھے. سمیٹنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ غیر مفترش کا مطلب تو واضح ہو گیا کہ ہاتھوں کو زمین پر بچھائے ہوئے نہیں تھے, اور جب سمیٹیں گے دونوں ہاتھوں کو تو ایسی صورت میں دونوں ہاتھ بازو سے سٹ جائیں گے, اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بازوؤں کو کھلا رکھتے تھے, اس لیے لا قابضہما کہا. اور لا قابضہما کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے تھے, سٹا کر نہیں رکھتے تھے. لیکن غیر مفترشین کا تقابل یہ چاہتا ہے کہ لا قابضہما سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بازو سے اور بازو کو بغل سے نہیں سٹاتے تھے. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ, یہ دیکھو دوسری حدیث آ گئی جس کا حوالہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے کناروں کے ساتھ قبلے کا رخ کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ تو دونوں پیروں سے سجدہ کیا جاتا ہے, نہ ہی دونوں قدموں سے سجدہ کیا جاتا ہے, بلکہ دونوں قدموں کی انگلیوں کے ساتھ دونوں قدموں کی انگلیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے, بلکہ دونوں قدموں کی انگلیوں کے جو اطراف یعنی پیٹ ہے اس پیٹ پر سجدہ کیا جاتا ہے. فضا جلسہ پھر رکعتا ہے جلسہ علی رجلی اليسرى و نصب الیمنى, فضا جلسہ پھر رکعت الاخرہ قدم, جب آخری رکعت میں بیٹھتے سرکار تو قدم رجلہ اليسرى, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھا دیتے, ونصب الاخرى, اور دوسرے کو نصب کر دیتے, وقعد علی مقعدتہ, اور سرکار اپنے سرین کے بل بیٹھ جاتے. یہ عذر کی وجہ سے ہے, عام حالات میں نہیں.